بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ بڑا دردناک رہا ہے۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ان کے سامنے ان کے عزیزوں کو قتل کیا، انہیں قید اور بند کی تاریکیوں اور صعوبتوں میں پھینک دیا۔ وہ اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے قید و بند کے عرصے میں بڑی دردناک غزلیں کہی ہیں۔ ان کی ایک غزل یہ بھی ہے: میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کو 1857 میں انگریزوں نے قید کر کے برما بھیج دیا، جہاں ان کی وفات ہو گئی اور ان کا مزار، ان کی قبر بھی برما میں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام تھا مولا بخش۔ مولا بخش ایک قدیم ہاتھی اور عمر دراز ہاتھی تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کو سواری دی تھی۔ اس ہاتھی کی عادتیں بالکل انسانوں کی طرح تھیں۔ قد و قامت، ڈیل و ڈول، اور بہت لمبا چوڑا ہاتھی تھا۔ ایسا بلند اور بالا ہاتھی ہندوستان کی سرزمین میں نہ تھا اور نہ اب ہے۔ یہ ہاتھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھیوں کے قد کے برابر ہوتا تھا، دوسرے ہاتھی کھڑے ہوتے اور یہ ہاتھی بیٹھا ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ یہ ہاتھی بھی دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اتنا لحیم و شہیم، اتنا لمبا چوڑا ہاتھی خوبصورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ کسی آدمی کو سوائے ایک خدمتی کے پاس نہ آنے دیتا تھا۔ جس دن بادشاہ کی سواری ہوتی تھی اس دن ایک دن پہلے شاہی چوبدار جا کر حکم سنا دیتا تھا کہ میاں مولا بخش، کل تمہاری نوکری ہے، ہوشیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار رہو۔ بس اس وقت سے ہوشیار ہیں۔ جس وقت ہوادار سواری میں بادشاہ نقار خانے کے دروازے سے برآمد ہوتے تو مولا بخش ہاتھی چیخ مار کر 3 سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا۔ جس وقت بادشاہ سوار نہ ہو لیں اور خواص بیٹھ نہ جائیں، کیا مجال کی جنبش کر جائے۔ جب بادشاہ سوار ہو لیتے اور فوجدار نے اشارہ کر دیا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مختصر یہ کہ جب سواری سے فرصت پائی پھر ویسا ہی مست ہے جیسا تھا۔ یہ کمال اس ہاتھی کو حاصل تھا۔ جب انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور ہاتھی جہاں باندھا جاتا تھا وہاں پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو مولا بخش نے دانا پانی چھوڑ دیا، کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ فیل بان یعنی ہاتھی والا جو ہاتھی کو چلانے والا تھا، اس نے جا کر یہ اطلاع دی کہ ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ انگریز کو یقین نہ آیا، فیل بان کو گالیاں دیں اور کہا کہ ہم چل کر خود کھلوائیں گے۔ وہ 5 روپے کے لڈو اور کچوریاں ہمراہ لے کر ہاتھی کے تھان پر پہنچے اور شیرینی کا ٹوکرا ہاتھی کے آگے رکھوا دیا۔ ہاتھی نے جھلا کر ٹوکرے کو اس طرح کھینچ مارا کہ اگر کسی آدمی کے لگتا تو کام تمام ہو جاتا۔ ٹوکرا دور جا گرا اور تمام شیرینی بکھر گئی۔ وہ بولے، ہاتھی باغی ہے، اسے نیلام کر دو۔ چنانچہ اسی روز صدر بازار میں لا کر کھڑا کیا اور نیلام کی بولی بولی گئی۔ کوئی خریدار نہ ہوا۔ ایک پنساری نے 250 روپے کی بولی دی۔ اسی بولی پر صاحب نے نیلام کر دیا اور فیل بان نے ہاتھی سے کہا، لے بھائی مولا بخش، تمام عمر تو نے بادشاہوں کی نوکری کی، اب تقدیر پھوٹ گئی کہ ہلدی کی گرہ بیچنے والے کے دروازے پر چلنا پڑا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی کھڑے قد زمین پر گرا اور گرتے ہی جاں آفری کے حوالے کر دی۔ یہ واقعہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک ہاتھی اپنے مالک کا اتنا وفادار، مولا بخش ہاتھی بہادر شاہ ظفر وقت کے بادشاہ کا اتنا وفادار کہ جب بادشاہ سواری کے لیے نکلتے، بادشاہ کہیں باہر جانے کے لیے آتے تو ہاتھی ایک دن پہلے سے ہی تیار ہو جاتا، نہا دھو کر باقاعدہ بادشاہ کی سواری کے لیے تیار ہوتا
اور اس نے اپنے وفادار مالک کی جدائی برداشت نہ کی، صدمے میں اس نے جان دے دی، لیکن کسی کا غلام نہیں ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے آسمان کے تلے زندگی گزارتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کے احکام پر کتنے عمل کرتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو کتنا مانتے ہیں، ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لاڈلے نبی تھے، ہم سب کے رسول ہیں، ان کی سنت پر، ان کی شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم اس ہاتھی سے بھی گئے گزرے ہیں جو ایک ہاتھی جانور ہو کر بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم اللہ جل شانہ کے نافرمان بندے ہیں۔ ہمیں کب عقل آئے گی، ہمیں کب سمجھ آئے گی کیا ہم جانوروں سے بدتر ہو گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔